لیکن اس حوالے سے میں آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دوں۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے سنا، جامع ترمذی میں 1650 نمبر یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر، نماز فجر کو خوب سفیدی میں پڑھو۔ یہ جو ہے نا جی اندھیرے میں پڑھ لو، بے وجہ کیا اندھیرے میں کیا کون سا کو خفیہ کام کرنا ہے کہ اندھیرے میں پڑھنا ہے؟ رسول پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ذرا اجالا ہو جائے تو پھر پڑھو، یعنی یوں لگے کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے۔ فجر کی نماز اجالے میں پڑھو، خوب سفیدی میں پڑھو۔ جامع ترمذی کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسے پڑھو گے فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، ایسے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی حدیث پاک سنن نبی داود میں بھی ہے، حدیث نمبر 424، اور جامع ترمذی میں اس کا نمبر تھا 154، اور یہی حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، حدیث نمبر 549، یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 672۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کی بجائے ذرا سفیدی میں پڑھیں گے تو لوگوں کے لیے شرکت بھی آسان ہو جائے گی، اور زیادہ نمازی آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے، یعنی زیادہ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر جلد 1 صفحہ 339 حدیث نمبر 1016، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بلال، اے بلال، اسبحوا بالصبح فإنہ خیر لکم، نماز فجر کو اجالے میں پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک جسے حضرت امام دیلمی رحمہ اللہ نے مسند الفردوس میں بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 6040۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من نور بالفجر نور اللہ فی قبری، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے، فرمایا جس نے فجر کی نماز روشنی میں پڑھی اللہ اس کی قبر روشن فرمائے۔ ہائے 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 ہائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نور بالفجر نور اللہ فی قبر، جس بندے نے فجر کی نماز روشنی میں پڑھی، اجالے میں پڑھی، اللہ اس کی قبر میں اجالا کر دے۔ اور آگے فرمایا وقلبی، اس کی قبر میں بھی اجالا کر دے، اس کے دل کو بھی منور کر دے، اور وقبلت صلاۃ، ایسے بندے کی نماز بھی اللہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، اور یہ جو روایت ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 3275، حضرت امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات، ما اجمع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی شیء ما اجمعوا علی التنویر بالفجر، فرمایا صحابہ کرام کا اتنا اجماع، اتنا اتفاق کسی اور مسئلے پر کبھی نہیں ہوا جتنا اس مسئلے پر اتفاق اور اجماع ہوا کہ نماز فجر کو اجالے میں پڑھا جائے۔ بولو نماز فجر کو اجالے میں پڑھا جائے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3275 نمبر حدیث۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، بلکہ ایک روایت آپ سماعت فرمائیے۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ جی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ لی جائے۔ اس حوالے سے کتاب کا نام ہے نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار، لکھنے والے حضرت امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرت امام طحاوی کی کتاب ہے طحاوی شریف شرح معانی الاثار، اس پر انہوں نے یہ تشریح لکھی ہے۔ اس کتاب میں جلد 3 صفحہ 364 پر حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کے حوالے سے تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہے نا بعض کہ جی نماز فجر اندھیرے میں پڑھ لی جائے، تو شارح بخاری امام بدر الدین عینی کہتے ہیں یکون ھذا فی ابتداء الاسلام،
یہ ابتداء اسلام کی باتیں ہیں. حتی کانت الجماعت قلیلہ، جب چند لوگ ہوتے تھے نماز پڑھنے والے. فلما قوى الاسلام، جب اسلام کو قوت مل گئی، افرادی قوت بڑھ گئی. وکثر المسلمون، مسلمان زیادہ ہو گئے. کان النبی اسفر بها لیلحق الجماعت بصلاته، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر روشنی میں پڑھتے تھے، اجالے میں پڑھتے تھے، دن کا اجالا نظر آتا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کے ساتھ شامل ہو سکیں. بولیے سبحان اللہ. تو یہ جو بعض لوگوں کو فکر لگی ہوتی ہے نا کہ جی نماز فجر اتنا ٹائم رہ گیا جی 10 منٹ، بندہ پوچھے تو کی کرنا کی ہے بھائی؟ حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تجھے فکر ہے جماعت کی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں کہ ذرا اجالے میں نماز پڑھو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آ کے شامل ہو کر دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو، اجر و ثواب سے مالا مال ہو جائیں. تو اہل سنت احناف کا موقف ان احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا کہ نماز فجر اگر اجالے میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اور جماعت کا اتنا ہی زیادہ فائدہ اور برکت سامنے آئے گا.